بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب میر شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں، جو کہ منتخب ہیں ایم این اے ہوئے ہیں ایک قبائلی سیٹ سے، جو پہلے قبائلی تھی، اب تو خیر وہ ضم ہو گیا کے پی کے اندر فاٹا جو تھا، تو اس ناطے سے وہ بھی کے پی کے سے منتخب ہوئے۔ آج وہ اسمبلی تشریف لائے تو حکومتی، وہ اگرچہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ سنی تحریک کی سیٹ سے منتخب ہوئے ہیں، لیکن حکومتی اراکین نے ان کا ڈیسک بجا کر استقبال کیا، جس کے اوپر سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو یہ کہنا پڑا کہ چک چکا کے مروا نہ دینا ہے نا، ٹھیک ہے، آہو چک چکا کے مروا نہ دینا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ میر شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی کوئی اطلاع یا پریس ریلیز پارٹی کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے یا اس کے پیڈ کے اوپر جاری نہیں ہوئی، تاہم ان کے اپنے جو کولیگ ہیں پارٹی کے اندر، جو کامریڈ ہیں، وہ ان سے آ کے افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب جو ہیں، ان کی ولادت باسعادت جو ہے وہ سیاست میں کیسے ہوئی، اس کا اندازہ آپ یہ کر لیں کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ ایک علاقائی نامہ نگار تھے، کسی اخبار کے ساتھ منسلک تھے، اور شیر پاؤ صاحب جو تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی مشکل سے وہ اس پریس کارڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی، اور ان کی اتنی ایک چاپلوسی کی کہ انہوں نے ان کو ایک سرکاری محکمے کے اندر، وفاق کے محکمے کے اندر لگوا دیا۔ وہاں پہ انہوں نے رج کے بددیانتی کی اور کرپشن کی، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہاں سے یہ کک آؤٹ کر دیے گئے۔ کک آؤٹ ہونے کے بعد پھر یہ انہی کے ساتھ لگے رہے، جنہوں نے ان کو منتخب کروایا تھا، تو انہوں نے ان کو کے پی کے کی صوبائی عدلیہ کے اندر بنا دیا، چونکہ عادت بہت گندی ہے اور پرانی ہے، نہیں جاتی ہے، تو نتیجے کے طور پہ وہاں سے بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اور بدعنوانی وغیرہ کے اوپر سنا ہے کہ نکال دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی، یہ جب بندہ نوکری سے نکالا جائے یا بندہ کرپشن کے الزامات پہ اسے سرکاری نوکری سے الگ کیا جائے، تو وکالت بہترین پناہ گاہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، تو انہوں نے پھر وکالت شروع کر دی، اور وکالت شروع کر کے یہ شہرت کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتے پھرتے تھے کہ ان کے ہاتھ کے اندر ایک رسا لگ گیا۔ ان کو پتا چلا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہر وہ شخص معروف ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو ہے وہ عزت پاتا ہے، جو دوسروں کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، دوسروں پہ بھونکتا ہے، دوسروں کی ماں بہنیں کرتا ہے، اس کو عمران احمد خان نیازی کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ عزت ملتی۔ تو موصوف نے پھر مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب سے جاوید چودھری کے پروگرام میں پنگا لیا۔ اچھا، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں کرنٹ افیئر کا، جب سے 1979 کے بعد سے یہ تماشا لگنا شروع ہوا ہے، بلکہ دنیا گلوبل لیول کے اوپر تو 1989 کے بعد سے جب سے یہ تماشا لگنا شروع ہوا ہے، تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ اس طرح کے تماشے اسٹوڈیو کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو تماشا لگا جس پہ افنان اللہ صاحب نے ان کو زمین پہ گرا لیا، اور اوپر سے کوئی 2-4 گھونسے بھی رسید کیے، کیونکہ افنان اللہ صاحب بلیک بیلٹ تھے کراٹے کے اندر۔ تو وہ ان کی اس کے بعد انہوں نے باہر نکل کے ایک بیان دیا، ان سے کسی سے پوچھا کہ جی پروگرام جاری رہا کہ بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا۔ پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم کے اخلاقی باختہ پن کی آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ اس بڑھ گیا کے فکرے کو لے کے دور پڑی۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، اس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور انہوں نے اس ایک دو لفظوں کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو نیشنل لیول کا لیڈر بنا دی۔
ادروائز اس سے پہلے یہ سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ کے ٹی وی چینل پروگراموں کے اندر جہاں پہ کوئی نہیں جاتا تھا وہاں پہ موصوف پہنچے ہوتے. ٹھیک ہے. وکالت تو ان کی اتنی ہے کہ عمران خان نے پہلے ان کے وکالت نامے ایک دو کیسز میں دیے, پھر سب جگہ سے وڈرا کر دیے کہ وکالت, میرا مطلب جتنی کی آتی ہوگی اتنی کی آتی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر سرکاری نوکری سے نکالے جانے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی آخری پناہ گاہ وکالت ہوتی. ٹھیک ہے. اس فکرے کے اندر پوری زندگی کا عرق پوشیدہ ہے, اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے گا. تو یہ صاحب جو ہیں انہوں نے وکالت تو خیر کیا کرنی تھی, انہوں نے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں. بد زبانی کے اندر یہ بہت تیز تھے, اور اس وقت جب کہ کوئی بھی کہیں پہ جانے کو تیار نہیں تھا, پی ٹی آئی کا لیڈر یا اندر ٹکے ہوئے تھے. ایدر کیسز یہ صاحب جو تھے وہاں پہ پہنچ جاتے. گرفتاری ان کی اس لیے نہ ہو پاتی کہ یہ وکیل تھے, اور فوری طور پہ بار جو ہے وہ روب عمل آ جاتی, اور نتیجے کے طور پہ ان کی رہائی ہو جاتی. 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے یہ رہے ہوں گے کسی جگہ کے اوپر. لاہور میں بھی تشریف لائے تھے پولیس کی کسٹڈی کے اندر. پھر ہمیں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے انہوں نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ پنجاب وال رخ نہیں کرنا. اس کے بعد پھر یہ سندھ گئے, سندھ والوں نے بھی سمجھا دیا, تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کے پی تک محدود رکھا. وہ میر شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں, ان دی مین ویل پتہ چلا کہ وہ لندن کا چکر بھی لگائے. ہو سکتا پہلے بھی جاتے ہوں, لیکن پی ٹی آئی کا جو بھی وکیل بنتا ہے وہ پھر بیرون ملک ضرور جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کو ادائیگی ہونی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے راہ سے ہوتی ہو سکتا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس سے ہوتی ہو, ہمیں کیا پتا, لیکن یہ جاتے ضرور ہیں. پی ٹی آئی کا ہر وکیل جو ہے وکالت نامے لکھنے کے بعد اور ایک دو پیشیاں بھگتنے کے بعد سیدھا لندن پہنچتا ہے یا امریکہ پہنچتا ہے. یہ بھی بات جو ہے یہ نچوڑ ہے, عرق ہے, اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا. تو موصوف جو تھے انہوں نے یہ والی حرکت فرمائی. اب ان کو پی ٹی آئی سے نکالنے کا ایک عدد ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا, اور وہ ڈرامہ کیوں ہے؟ کیونکہ میڈیا کا آئی بال چاہیے. آج کے دن میں پاکستان کے میڈیا کے اوپر کرنٹ افیئر کے پروگراموں میں یہ جو بات ڈسکس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میر شیر افضل خان مروت پارٹی میں ہے گا کہ نہیں ہے گا. وہ پارٹی میں ہے یا پارٹی سے چھوڑ گیا ہے, اسے نکال دیا گیا ہے, تو نکالا کس نے ہے, اور کس نے نکالا ہے وہ کوئی کیسے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی انہوں نے آ کے اسمبلی کے اندر یہ بات کہی کہ مجھے کیوں نکالا, تو مجھے یاد آ گیا کہ میرا رب جو ہے وہ بڑا, ٹھیک ہے نا, کمال کمال, ٹھیک ہے نا, کمال کا بھی کمال. ٹھیک. یہ وہ لوگ ہیں, یہ میر شیر افضل خان مروت اور اس جیسا جتنے بھی بدزبان لوگ ہیں, جتنے بھی گھٹیا لوگ ہیں, بھلے وہ کہے جو کہتا تھا آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے, اور قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے, 20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے, اب صفائیاں لیتا پھر رہا ہے. تو یہ صاحب جو ہیں, حالانکہ اپنا بھتیجا جس دن منسٹر بنا تھا اس سے اگلے دن اس کا اپنا بھتیجا جو تھا وہ پشاور سے بابا سارا مال لاہور لاتے ہوئے پکڑا گیا, لاہور لاتے ہوئے نہیں پنڈی لاتے ہوئے پکڑا گیا تھا. وہ پھر بڑی مشکل سے جس دن منسٹر کا حلف اٹھایا ٹھیک 2 دن کے بعد, اور وہ اب لوگوں کو اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے. لیکن اس کو سائیڈ پہ رکھ کے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں کو گالم گلوچ کرتے, وہ افریدی ہو یا یہ مروت ہو, اور ان کی زبان کو کتا بندھا ہوا ہے. لیکن میرا رب جو ہے نا وہ ان جیسوں کو عبرت کا نشان بنا کے آپ کو اور مجھے دکھاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو مجھے کیوں نکالا کا مذاق اڑاتا تھا. نواز شریف کا جو نعرہ تھا جب ان کو 2016 میں وہاں سے ڈسکوالیفائی کر کے بیٹی سے تنخواہ نہ لینے کے باعث وہ بدبودار مرحوم سمیت باقی صاحب نے ڈی سیٹ کیا تھا, تو اس وقت یہ جو موصوف ہیں یہ اور اس طرح کے دیگر جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں وہ پوچھتے ہوئے پائے جاتے تھے مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے, آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, اور باقی اس کے کولیگ اس کو تسلی دے رہے ہیں, چپ کرا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جسے کہنا چاہیے مطلب جب کیا کہیں اس کو, نیچرل جسٹس کہیں اس کو, مکافات عمل کہیں. نہیں, مکافات عمل تو نہیں ہے. یہ میرا رب بار بار, میں تو سوچا کرتا ہوں کہ یار یہ تو میں اتنی باتیں کرتا ہوں یہ مجھے بھی نہ دینی پڑ جائیں. اگر میرا شعبہ
اگر میرا رزق اس سے وابستہ نہ ہو تو بھئی میں چپ کا روزہ رکھنے والے افراد کے اندر شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں چپ کا روزہ رکھنے والے افراد کے اندر شامل ہوں۔ میرے سے تو میرے کولیگز کو اور جونیئرز کو یہ شکوہ ہی بڑا رہا ہے کہ صاحب بڑے مزاج کے آدمی ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے۔ میں عمومی زندگی کے اندر بہت کم گو شخص ہوں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے عمران شفقت کا جو مجھے گھسیٹ کے لایا ہے محفل کے اندر، ادروائز میں بہت کم محفلوں کے اندر جاتا ہوں کہ گفتگو کرنا پڑے، کیونکہ گفتگو بھی تو اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا نا۔ زبان اسی کی دی ہوئی ہے نا، تو اس زبان کو آپ نے استعمال کیسے کیا؟ کیا اس کے کسی دوسرے بندے کی دل آزاری تو نہیں کی؟ یہ بھی تو حساب دینا پڑے گا نا۔ میں سوچتا ہوں کہ یار اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھ، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی معافی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم کوئی حقوق العباد جو ہے وہ غصب کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہوں۔ جان بوجھ کر تو آج تک کسی کے خلاف زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا، اب وہ کہتا پھر رہا ہے مجھے کیوں نکال پاتا بے روح یا اول الابصار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔